आप ये लोग तो लेवल बताइए। 1 में थे, लेवल 2 में आ गए। अल्लाह ताला जी, इल्मी उसमें तो तरक्की गया दे, नहीं। और जो आप इल्म सीख रहे हैं उस पे अमल करने की तौफीक दे। तो आप तो लोगों के पास होगा। पीडीएफ है? जी जी उस्ताद। जी। माशाल्लाह। जी, खोलिए और हाँ, पढ़िए, ये आखिरी घंटी है। उस्ताद मैं पढ़ूँ यास्मीना। हाँ, पढ़िए। हदीस नंबर 1। अत्ताउन बैनल मुमिनीन, ईमान वालों के दरमियान ताउन और मदद। हम्म। अन अबी मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बअदुहु बअदन सुम्मा शब्बका बैन असाबि'ihi मुत्तफ़क़ुन अलैह। अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार की तरह से है। इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कुव्वत और मजबूती अता करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की उंगलियों में तशबीह किया। तशबीह कहते हैं अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियों को एक दूसरे में जम कर लेना और मिला लेना ताकि सामने वाला उड़ा ना सके। छुड़ा ना ठीक सके। है, चलिए। ये अब ठीक है, और कोई दूसरा पढ़ना चाहती हैं? रहमतुल्लाह उस्ताद मैं पढ़ूं। पढ़िए। माली रावी के तारुफ। अबू मूसा अब्दुल्ला बिन कैस बिन मुस्लिम अल आशरी हैं। आप बहुत मशहूर सहाबी जलील हैं। शहर कूफा पर आप अमीर यानी गवर्नर बनाए गए और सन 50 हिजरी में आपकी वफात हुई। हदीस का अजमाली मायनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की मिसाल इसका अपने भाई की मदद और नुसरत करने में दीवार और बुनियाद दी है जिसके अज्जा एक दूसरे को कुव्वत और मजबूती अता करते हैं, और कोई भी दीवार इस वक्त तक उस वक्त तक। हम्म। मुकम्मल और पूरी नहीं हो सकती है, और ना ही इसका फायदा हासिल हो सकता है जब तक कि इसके बाज हिस्से दूसरे उसके हिस्से। बाद उसके हमेशा उसके कहें, करीब हो तो इसके कहेंगे, और जब दूर की मिसाल हो तो उसके उसके कहेंगे। चलिए पढ़िए, तेजी में पढ़िए, फास्ट पढ़िए। से दूसरे हिस्से को कुव्वत और मजबूती न अता करें। अगर ऐसा न हो सके तो फिर दीवारें गिर जाती हैं और बुनियाद ढह जाती है। बैना मिसाल एक मोमिन की है, ख्वा इसके दीन का मामला हो या दुनिया का, कि अगर इसका मोमिन भाई इसकी मदद और तामुन ना करे तो उसका मामला पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता है, और वो अपने मुफाद के हसूल में नाकिस रह जाता है। वल्लाह आलम। हदीस के फ़वाइद। बुनियाद नंबर 1। बुनियाद की मिसाल पेश करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेहाद व इत्तेफाक के मफहूम को जहनों में बहुत करीब कर दिया है। नंबर 2, ये हदीस बाहम मोमिनों को एक दूसरे के तामुन और मदद पर उभारती है। ठीक है, एक आदमी और पढ़ना चाहें तो पढ़ें, नहीं तो फिर शर्ह करते हैं। 3 जी आदमी उस्ताद मैं काफी। पढ़ूं। पढ़िए। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार की तरह से है। उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कुव्वत और मजबूती अता करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की उंगलियों में तस्बीह किया। तस्बीह है जी उस्ताद ये? जी जी, तस्बीह तशबीक कहते हैं। तशबीक बड़ी शीन कहते है। हैं। तशबीक जी। किया। चलिए ठीक है, तस्बीह बस काफी है। कहते हैं। चलिए, ये जो है, ये दूसरा लेवल है। तो ये दूसरा लेवल है, और मैं शुरू से ही फोकस कर रहा हूँ, ये पहला दर्स है। और जो भी बात बता रहा हूँ, कभी कभी इंसान को कोई दर्स में ऐसे भी सवाल कर दिया जाए ताकि आपको समझ में भी आए कि वाकई पहले दर्स में थे नहीं। तो पहला दर्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जैसे कि अभी ये सेशन कब शुरू हुआ है, ये पहले लेवल में भी मैंने पूछा है। तो अगर पूछा जाए आपको, आपका ये साल का ये सेशन कब शुरू हुआ, तो तारीख याद है? बहुत सारे लोग तारीख का से तामुल भी नहीं करते हैं, तारीख के बारे में ध्यान भी नहीं देते हैं।
اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ درس کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، کب امتحان ہے۔ تو اس طرح سے زندگی یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کو زندگی میں علم اسی لیے حاصل کرتا ہے کہ زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ آئے۔ تو آپ اگر واقعی ڈیٹ بھی جاننا ضروری ہے کہ آج تاریخ کون سی ہے، اور کب ہمارے یہ سیشن اور سیمسٹر شروع ہوا ہے، ہم کتنے حدیث نمبر پڑھ چکے ہیں، اور فلاں تاریخ میں کون سی حدیث پڑھائی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے چیز کو نوٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اگر آپ لوگوں سے فرسٹ سوال کر دیا جائے کہ یہ 2026 سال میں آپ کا یہ سیمسٹر کب شروع ہوا، کس تاریخ کو ہوا، تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ 24 24 جی जनवरी सर। 24 जनवरी। اچھا، ایک ہی آدمی کو پتا ہے، باقی لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ جی جی استاد استاد پتہ ہے، ریبل ورڈ کی 6/9 معاشی 2025۔ 6/9؟ جی وہ ہے آنسر 24 سر۔ ہاں 24 24۔ چلیے 24 جنوری 2026، ٹھیک ہے۔ اچھا استاد، یہ والا لیول؟ جی جی، یہ لیول ابھی شروع ہوا ہے، میں آج شروع ہوا ہے۔ جی استاد، میں فرسٹ لیول کی بات کر رہی تھی جو تب سٹارٹ ہوا تھا وہ۔ نہیں نہیں، ابھی آپ کا یہ لیول جو چل رہا ہے، یہ آج جو شروع کیے ہیں لیول، آپ یہ جو سیکنڈ 24 چل رہا ہے، تو یہ سیکنڈ لیول 2026 میں آپ لوگوں کے 24 لیے جنوری شروع ہو جی رہا ہے۔ استاد۔ اور کتنی تاریخ کو، تو یہ معلوم کریں کتنے ہفتے پڑھائی ہوگی، کب ایگزام ہے، اور پی ڈی ایف آپ کے پاس ہے کہ نہیں، جو اب سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں وہ سبجیکٹ آپ کے پاس ہے کہ نہیں، کتاب ہے یا پی ڈی ایف ہے، کمپیوٹر پہ ہے، سارے تیار کر کے رکھنا ہے۔ اور یہ پہلے درس کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کو، آئندہ درس میں کوئی بھی قابل عذر قبول نہیں ہوگا، سب کو جی پہلے استاد سے جی۔ تیار کر کے رکھنا ہے۔ اور جو اگر کتاب کھول کے رکھیں گے، مطالعہ کر کے آئیں گے، ریوائز پھر پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے تک میں کسی نہ کسی وقت میں نکال کر کے فرصت، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ریویژن کریں گے، تو پھر وہ ذہن میں بیٹھتا چلا جائے گا۔ تو یہ دوسرے لیول میں پہلی حدیث، یعنی حدیث نمبر 1 جو آپ کا کے لیے متعین کیا ہے، اس حدیث کے سبجیکٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ مستوی اول میں فرسٹ لیول میں آپ نے پڑھا تھا بہت ساری احادیث، اور یہ دوسرے مستوی جو ابھی فرسٹ یہ سیمسٹر جو شروع ہو رہا ہے 24 جنوری 2026 کو، اس میں دیکھیے کہ بہت اہم اہم حدیث آپ پڑھیں گے، جس میں جن احادیث میں سے آج کا جو درس ہے، پہلا نمبر حدیث نمبر پہلا ہے، وَأَنْ أَبِي مُوسَى أَشْعَرِي رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ آپ لوگوں میں یہ بھی گڑبڑی ہے کہ اگر کوئی پڑھتی ہیں آپ میں سے، تو دوسروں کو غور سے سننا چاہیے، زبان کو حرکت دینی چاہیے، اور پیچھے پیچھے آواز نکال کے نہیں، من ہی من میں پڑھنا چاہیے کہ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ تو بہت سارے غلطی بھی پڑھتے ہیں، ابھی تک میں ماشاءاللہ جنہوں نے بھی پڑھا ہے ٹھیک پڑھا ہے، لیکن اگر جب میں پڑھوں تو بالکل پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ دیکھیے کہ کس لفظ کو کس انداز میں پڑھا ہے، کہاں پہ زبر کو پورے طور پہ پڑھا ہے، کہاں پہ زبر کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ تو یہ سارے پڑھنے کا بھی انداز آنا چاہیے۔ تو میں نے کیا کہا، عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی، اصل میں موسیٰ اشعری ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعه متفق علیہ۔ اب دیکھیے، یہ نبی کی حدیث ہے، اور نبی اس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، نبی کا زمانہ پایا نہیں ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہے کہ نبی کی حدیث ہے؟ تو نبی کی حدیث کو سننے والا اور نبی کو عمل کرنے والا، عمل کرتے ہوئے دیکھنے والے کون تھے؟ نبی کے صحابی تھے۔ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ تو یہ ابو موسیٰ اشعری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بتائی کہ المؤمن للمؤمن، ایک مومن جو ہے
दूसरे मोमिन के लिए किस तरह से उनके आपस के ताल्लुकात हो, आपस में मेल मोहब्बत हो, आपस में एक दूसरे का साथ ताउन का जज्बा कैसा हो, तो उसकी मिसाल दिया है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के बीच जो है ताउन, हेल्प और सहयोग के लिए, मदद के लिए वैसे ही मिसाल है जैसे कि एक दीवार की तरह है। क्या मतलब है एक दीवार की तरह है? एक मोमिन दूसरे मोमिन के दरमियान ताल्लुक और रिश्ता। आप लोग जानते हैं, घर किसी को बनाते हुए देखा है आप लोग अपनी जिंदगी में? अपना अपना घर अगर वालिद ने बना दिया होगा तो पता नहीं चला होगा, छोटे रहे होंगे। लेकिन आपके सामने घर बनाया होगा तो आप लोगों को देखा होगा कि मिस्त्री को, घर बनाने वाले को, कि ईंट रखता है, ईंट के ऊपर सीमेंट डालता है और फिर उसके ऊपर ईंट रखता है। तो एक नीचे ईंट है, एक ऊपर नीचे ईंट है, दोनों ईंट के दरमियान कैसा है उस्ताद, रिश्ता? जी। तो ये जो है ना हदीस बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। और इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम मुसलमान मर्द और औरतों सबों के लिए एक बेहतरीन जो है ना समाजी जिंदगी, माशरती जिंदगी, सोशल जिंदगी जो है, सोशल लाइफ जो है जीने के लिए बहुत अच्छी तालीम दिया है। और इसीलिए जो है ना इस्लाम सबसे प्यारा दीन कहलाता है, सबसे महबूब दीन कहलाता है, अल्लाह ताला का चुनिंदा दीन कहलाता है। क्योंकि इस दीन के अंदर देखिए, एक मुसलमान, एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ कैसा ताल्लुक हो, एक दूसरे के साथ कैसा ताउन हो, कैसा हेल्प हो, सहयोग हो, इसकी मिसाल दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहा कि एक मोमिन दूसरे मोमिन, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के बीच में मदद का और ताउन का, हेल्प का कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसा मंद और कैसा ताल्लुक होना चाहिए। तो उसकी मिसाल दिया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के दरमियान ताउन की वैसे ही मिसाल है, हेल्प की वैसी मिसाल है, और आपसे रब्त व जब्त और ताल्लुक की वैसी मिसाल है जैसे कि एक इमारत, एक दीवार है, एक बुनियान होती है, एक इमारत होती है, एक दीवार होती है। तो दीवार की मिसाल मैं कह रहा था आप लोगों को। अभी आवाज आ रही है कि अभी भी आवाज नहीं आ रही है? कुछ देर के बाद फिर नहीं कहने लगे आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है? जी उस्ताद, आ रही है। आवाज अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर आ रही है। हाँ, जी। तो उसमें देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल क्या दिया है। अगर किसी का घर बना हुआ हो, चाहे अपना घर हो या पड़ोस में घर बनते हुए देखा हो, तो देखेंगे कि घर बनाने वाला मिस्त्री जो होता है, तो वो दीवार जब बनाता है तो एक ईंट डालता है ना, ब्रिक्स जो होता है, एक ईंट डालता है, ईंट के ऊपर जो है सीमेंट और बालू से कुछ रखता है, फिर उसके बाद ईंट डालता है। तो एक नीचे ईंट है, एक उसके ऊपर ईंट डाला गया, लेकिन दोनों ईंट के बीच में, दोनों ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू डालता है। अब जब ये सीमेंट बालू पे एक दूसरे ईंट को रख दे और फिर वो सूख जाता है, तो फिर एक दूसरे ईंट के दरमियान क्या ताल्लुक होता है? अलग अलग होता है, दोनों मिल जाता है ना, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से चिमटा होता है, एक दूसरे को पकड़ा होता है। तो गोया के दोनों में रिश्ता कितना मजबूत है, एक दूसरे में मिला हुआ है, और एक दूसरे के ऊपर तकवीयत देता है, एक दूसरे को कुव्वत पहुंचाता है, मजबूती अता करता है। लेकिन अगर वो ईंट एक अलग हो, वो ईंट अलग हो, दोनों के अंदर सीमेंट और बालू के जरिए न जोड़ा जाए, तो फिर वो दीवार नहीं रह पाएगी। तो गोया कि एक ईंट दूसरे ईंट को तकवीयत, एक दूसरे ईंट को मजबूती फराहम करता है। तो ये उसकी मिसाल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सहाबा अबू मूसा अशअरी वहां थे, तो उन्होंने जो है ना हाथ के 10 उंगली को, 10 उंगली है ना, एक हाथ में 5 उंगली, एक हाथ में 5 उंगली, तो 10 उंगली हुए कि नहीं? तो ये 5 उंगली को दूसरे उंगली के बीच में डाला, और बाएं उंगली के 5 उंगली को दाएं उंगली के बीच में डाल करके ऐसे दाखिल किया, और दाखिल करने के बाद मजबूती से पकड़ा। एक दूसरे में दम करना कहता है मिलाना। तो एक दूसरे में दाखिल करके ऐसे मिला लिया ताकि सामने वाला अगर कोई हाथ को छोड़ाना चाहे, खींचना चाहे, तो नहीं छोड़ा सकता है। समझ रहे हैं? तो कहा कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के दरमियान जो ताल्लुक और रिश्ता होना चाहिए, ऐसी मजबूत होनी चाहिए, ताउन का जज्बा होना चाहिए।
تو یہ جو ہے نا صحابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ نبی کی حدیث کو نقل کیا اور پھر تابعی کو بنا، پھر تبع تابعین کو ہوتے ہوئے محدثین تک آیا۔ اور یہ محدثین میں خاص طور امام بخاری اور امام مسلم، یہ دونوں محدث نے اپنی اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابو امام بخاری نے بھی صحیح بخاری کے اندر، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا۔ اور آج ہم نبی کے اس تعلیم کو، اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی یہ حدیث یہ علم دیتا ہے اور ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں رہیں ایمان لانے والے ہیں۔ اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو پڑوسی ہمیں مدد کریں، ہمارے پڑوسی کو اگر کسی طرح کی ضرورت پڑے تو ہم انہیں مدد کریں۔ لیکن آج ایسا منظر ہو چکا ہے قیامت کا کہ اپنا پڑوسی تو دور کی بات ہے، اپنے بھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ سب کے اندر قیامت ہے، جب کہ کوئی کتنوں بھی پراپرٹی جمع کر لے، وہ اپنے سر پہ اٹھا کے نہیں جائے گا۔ بس جمع کرو جمع کرو جمع کرو، پوری دنیا خرید لو، لیکن وہ اپنا قبر میں لے کے نہیں جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت ہی رزق کا مالک ہے، اللہ ہی تعالیٰ صحت کا مالک ہے اور ایمان کا مالک ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو ایمان دیا، اللہ نے آپ کو دولت دیا، تو اللہ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ اور جب دوسروں کے اوپر صدقہ کریں گے، مدد کریں گے، تو اس سے علم، اس سے دولت بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا صدقے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ لیکن انسان جو ہے آج بغل میں کوئی کھا پی رہا ہے، عیش کر رہا ہے، بغل میں سسک رہا ہے، رو رہا ہے، تو اسلام نے ایسا نہیں کہا۔ اس لیے اسلام نے ایک بہت اچھا طریقہ جو ہے زکوٰۃ کا نکالا ہے۔ اور زکوٰۃ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو نصاب نبی کے ذریعے جو ہے متعین کیا ہے کہ اس سے زیادہ اگر مال ہو آپ کے پاس، اس مال میں سے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اتنے زکوٰۃ نکالیے، تاکہ گاؤں میں سسکتے ہوئے، روتے ہوئے، بلکتے ہوئے یتیم، مسکین، غریبوں کے اوپر خرچ ہو اور ان کی زندگی گزر سکے اور وہ بھیک مانگنے میں مجبور نہ ہو۔ لیکن آج انسان زکوٰۃ نکالنے کی فرصت نہیں ہے، مدد اور صدقہ کرنے کی فرصت نہیں، جبکہ ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ دنیا سے ہم جائیں گے تو کچھ نہیں لے کے جائیں گے۔ جو ہم نیکی کر لیں، جو ہم صدقہ و خیرات کر لیں، جو دوسروں کی مدد کر لیں، یہ آپ کو کام آئے گا قبر میں۔ تو جتنا آپ خرچ کیجئے گا اتنا اوپر میں پائیے گا، جتنا نیچے چھوڑ دیجئے گا وہ کچھ اس میں سے نہیں ملے گا۔ نہ جانے ہو سکتا ہے آپ کے بال بچے شراب میں، کباب میں، جوا میں، گجیڑے میں، کیا میں خرچ کرے گا کوئی پتہ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ پورے طور پہ کوئی کہے کہ بال بچوں کو غریب چھوڑ کے جائیں، ایسا نہیں۔ لیکن بچوں کے لیے جس طرح سے کر رہے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی آخرت کے اوپر کے خرچ کریں۔ تو یہ حدیث ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں جو یہ دنیاوی زندگی ہے انہیں چھوڑ کے جانے والا ہے، چاہے پوری دنیا جمع کر لیں، لیکن قناعت ہونی چاہیے، رزق حلال ہونی چاہیے، اور پھر اس جو اللہ نے دولت دیا اس میں سے کچھ اپنے اوپر خرچ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث بہت عظیم ہے۔ آپ بھی، آپ کے پڑوس میں بھی، یا آپ کے رشتہ دار میں بھی، قریب کے ہو یا دور کے ہو، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں بنایا ہے۔ کسی کو مالدار بنایا ہے تو کسی کو غریب بنایا ہے۔ یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے انسان پیسہ والا ہوتا ہے لیکن اچانک مقروض ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان پیسہ والا ہے لیکن بیمار اتنا ہو گیا کہ اس کو علاج کے لیے پیسہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صدقے کے ذریعے دولت کو بڑھاتا ہے۔ صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب جو ہے کم ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی مصیبت میں پھنسیں تو آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو، اور ایک دو غریب بھائیوں کی مدد کریں۔ تو یہ بہت عظیم حدیث ہے کہ آپ کا تعلق آپ کے معاشرے کے اندر دوسرے ایمان والے، جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والا آپ کا اسلامی بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے، اس کے تعلق سے مدد ہونی چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور اس لیے ہم سماجی زندگی کا ایک تعلیم دیتا ہے جو کافروں کے اندر نہیں ہے۔ کافر جو ہے لوگ صرف دولت کی پوجا کرتے ہیں اور وہی ان کو دنیا ہے، وہی آخرت ہے، وہی سب کچھ ہے۔ لیکن اسلام نے اپنا ایسا منہج دیا کہ کہا کہ ہم
اگر کوئی مالدار ہے تو غریبوں کی مدد کرے، اور غریبوں کی مدد میں خاص طور پہ آپ کے مدد کا مستحق وہ ہے جو آپ کے رشتہ داروں میں ہو۔ لیکن عام طور پہ رشتہ دار سے لفڑا ہو جاتا ہے تو دوسروں کو دے دے گا لیکن اپنے رشتہ دار میں نہیں خرچ کرے گا، جبکہ اگر وہی خرچ آپ اپنے رشتہ دار پہ کر رہے ہیں تو آپ کو دو اجر ملے گا، ایک تو ہے صدقہ کرنے کا، نیکی کرنے کا، اور دوسرا ثواب ہوگا کہ رشتہ داری نبھانے کا۔ لیکن غیر کو دیجیے گا تو ایک ہی ثواب، ایک ہی اجر ملے گا کہ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب تو مل جائے لیکن رواداری، رشتہ داری نبھانے کا ثواب تو نہیں مل پائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی خرچ بھی کرنا ہو تو اپنے رشتہ دار پہ خرچ کرے، اور غریب رشتہ دار پہ خرچ کرے، اور خرچ بھی کرے تو دکھا کر کے نہیں، اور اگر خرچ بھی کر دے تو عام طور پہ عورتوں سے نظروں سے اوجھل اوجھل کر کے خرچ کرے، یا اگر کوئی جو آپ کے اندر رشتہ داری میں کوئی عورت خرچ کرنا چاہ رہی ہے لیکن جو ہے اپنے مال میں سے خرچ کرے، شوہر کے مال میں سے خرچ کرے تو شوہر سے اجازت لے لے اور پھر وہ خرچ کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنا مال ہے تو دوسروں سے دکھا کر کے بجائے چپکے سے خرچ کریں تو جو ہے یہ زیادہ جو ہے نیکی کا باعث ہوگا، اور اس میں لفڑا بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ جو ہے نا حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بنیاد کی مثال یعنی پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق و اتحاد کے مفہوم کو ذہنوں میں بہت قریب کر دیا، کہ آپس میں اتحاد و اتفاق بھی ہو، میل و محبت بھی ہو، اور جیسے کہ دو اینٹ کے درمیان ایک رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتا ہے، اور ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے دیوار کے اندر، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں سے رشتہ استوار کرے، رشتہ مضبوط کرے، اور رشتہ کو ہمیشہ بنا کے رکھے، نہ کہ الگ الگ رہے۔ اور جب ایک جگہ اینٹ دوسرے اینٹ سے ملی ہوئی ہے تو دیوار مضبوط کہلاتی ہے، لیکن الگ الگ رہے تو اس اینٹ میں وہ مضبوطی نہیں آئے گی۔ تو یہ حدیث بہت اہم ہے، یہ حدیث باہم ایک دوسرے کے ساتھ مومنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد پہ ہمیں ابھارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے معاشرے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے پڑوسیوں کے اندر بھی تعاون کرنے، مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کا کوئی سوال ہے تو بتائیے، تو سوال ہے تو سوال کریں۔ البتہ راوی کے بارے میں جو یہ حدیث بتاتے ہیں، بیان فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیا اور نبی نے انہیں فرمایا تھا، تو اس کا نام اصل میں ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس بن مسلم الاشعری ہے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری جو ہم نے کہا تو اصل پورا یہ ہے ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس بن مسلم الاشعری ہے، اور یہ جو ہے صحابی بہت مشہور جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ شہر کوفہ پر آپ امیر یعنی گورنر بنائے گئے تھے، یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کو کوفہ، بصرہ، عراق، یہ شہر سب نام آپ نے سنا ہوگا، جیسے سعودی ہے، ریاض ہے، طائف ہے، تو اس طرح عراق میں ایک شہر کوفہ ہے۔ تو کوفہ پر آپ کو جو ہے گورنر یعنی حاکم بنایا گیا تھا، وہاں کے وہ ذمہ دار تھے، اور نبی کے مدینہ ہجرت کی ہوئے 50 سال ہو گیا تھا، یعنی 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بھی موسیٰ شریف بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو اس حدیث کے سے اگر صرف ابو موسیٰ شریف کہیں تب بھی چلے گا، پورا نام یاد نہ رہے، لیکن کہیں کہ کب وفات پائے ہیں تو یہ 50 ہجری میں، سمجھ میں آیا؟ تو اس کا معنی اجمالی تو آپ لوگوں کو پورے طور پہ ذہن میں سمجھ میں آ گیا نا؟ کسی کوئی ایسے ہیں آپ میں سے جو نہیں سمجھا ہو؟ اور پھر یہ حدیث جب پڑھ رہے ہیں تو اپنی نیت کو خالص کر لیں، اور اس نیت کے ذریعے سے، جذبے سے کہ نبی ہمیں اس حدیث کے ذریعے جو تعلیم دے رہا ہے اس کو عملی تطبیق بھی دینے کی کوشش کریں۔ اور یہ ہرگز ہرگز اپنے ذہن سے نکال لیں کہ خرچ کرنے کے لیے 200، 400 اور 2000، 4000 ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجبور اگر ایک انسان پیاسا ہے، ایک بوتل پانی بھی پلا دیں تو کبھی کبھار ہزاروں پیسہ خرچ کرنے سے زیادہ افضل یہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ ٹھنڈی کا سیزن ہے اور آپ کے پاس زیادہ کپڑا ہے اور غریب ہے، تو ان کو اپنا سمیز سربال یا کوئی اس طرح کا کی چادر یا سویٹر یا جیکٹ یا چپل یا جوتا پرانا بھی اگر دیتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے گا۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں تو ایک سے زیادہ ایکسٹرا رکھے رہتے ہیں، لیکن بھیک مانگنے آئیں گے تو بہانہ بازی کریں گے۔
لیکن آپ کی اپنی ضرورت ہے اور ایک سے زیادہ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے نیت سے آپ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سے بہتر سے بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو غریب نہیں کرے گا۔ لیکن انسان جو ہے بخالت میں اتنا ہے کہ ہر کو ایک ایک جمع کر کے رکھنے کے چکر میں ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں شح اور بخل ہے، بخالت ہے۔ وہ خرچ نہیں، اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا ہے، نہ محتاج اور مسکین اور فقیر کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو بہر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل نمونہ ہے، اور انسان جتنا دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی بے چین اور پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ گھر میں لاکھ اے سی ہو، لاکھ گھر میں ہر طرح کی آشائش ہو، لیکن ذہنی سکون نہیں ملے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت، جو قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی جو ہجرت کا معاملہ آیا اور بھی دیگر معاملہ آیا، تو کم سے کم جو ہے آپ لوگ اپنے اندر شوق اور ذوق پیدا کیجئے، نبی کے صحیح اور حقیقی امتی کہلانے کے حق رکھتے ہیں، تو آپ کم سے کم جو ہے جمعہ کا دن، ہفتے کا دن ہوتا ہے، سیرت کے باب میں کوئی کتاب خریدیے، اور کم سے کم ایک چیپٹر، ایک صفحہ، دو صفحہ، تین صفحہ اپنے موقع اور فرصت کے مطابق ضرور سیرت کی کتاب پڑھیے۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے کتنی محنتیں کی ہے، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور کس طرح سے یہ دین کو ہم تک نقل کیا ہے۔ اور یہ دین کوئی عام دین نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آئے ہیں جینے کے لیے، اسی کے متعلق قانون ہے، ضابطہ ہے، دستور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پریکٹیکل کر کے بتائیں کہ آپ سوشل لائف، سماجی لائن کیسے گزاریں، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیا ہو، میاں بیویوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہو، آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، آپ اپنے بچوں کے درمیان کیسے برابری کا سلوک کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کی سیرت، نبی کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے بیٹا ہے تو بہت اچھا، اور بیٹی ہے تو بہت خراب۔ اب بیٹا پڑھے تو 60 لاکھ روپیہ خرچ کرے، اور بیٹی پڑھے تو اس سے بخالت کرے، اور فری کے چکر میں مدرسہ میں وظیفہ کرانے کے چکر میں لگے رہیں، یا ان کو دیکھیں گے ہاں ان کو چلو کہیں پڑھا دو، غیر گھر کی ہے۔ نہیں، یہ بیٹا بیٹی آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ کے اوپر فرض بنتا ہے دونوں کو برابری کا تعلیم دلائیں۔ وہ ان کا نصیب ہے کہ وہ جا کر دوسرے کے گھر جائے، تو آپ کے گھر میں بھی تو باہر کی بہو آتی ہے۔ یہ تو اسلام کا نظام ہے، یہ دنیا کا اور معاشرے کا نظام ہے۔ لیکن آج عام طور پہ والدین کرتے ہیں کہ بیٹا بیٹی میں تفریق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں دوسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ نہیں، قیامت کے دن حساب ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کہا ایک بیٹا بڑا پیارا ہے، ان کو کہا کہ میں جہیز تھوڑا سا زیادہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول اس پہ گواہ بنیے۔ نبی نے کہا کہ میں انسان کو حدیث پہ عمل کرنے سے آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ آئے گا، اور کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیسے زندگی دن گزاریں، کیسے رات گزاریں، یہ سارے چیز نبی کے زندگی کے اندر ہے، موجود ہے۔ آپ حتیٰ کہ خانگی زندگی میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلیم دیا ہے۔ تو یہ آپ نے یہ حدیث کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم بھی نبی کے طریقے پہ، نبی کے سنت پہ عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب رہیں، اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں، اور اللہ کی خوشنودی ہو اور جنت ہو۔ یہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے تھوڑے آئے ہیں، یہ تو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، چند روزہ ہے، رات میں سوتا ہے انسان کو پتہ نہیں کہ کل ہم اس بیڈ سے اٹھیں گے زندگی کے ساتھ حالت میں یا موت کے حالت میں۔ لیکن جو ہے انسان یہی کوشش کرے کہ جو ہماری زندگی ہو تو نبی کے طریقے پہ موت ہو، تو اسلام پہ موت ہو، ایمان پہ، کلمے پہ موت ہو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا میں جتنا مشغول ہے انسان رہے، جی استاد، لیکن اپنے دین کو ہرگز نہ بھولے۔ ٹھیک ہے؟ جی استاد، ابھی آپ نے بتایا نا کہ جو ہمارے قریبی رشتے دار ہیں اور وہ ہمارے پڑوسی بھی ہے، تو ان پہ خرچ کرنا زیادہ ثواب ہے، لیکن وہ اس پیسے کا کوئی غلط استعمال کرتے ہیں،
जैसा फजूल खर्ची बिदातों खराफातों में उड़ाते हैं या शादी ब्याह में या बेपर्दगी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ऐसे रिश्तेदार को हमारा देना सही है या गलत? देखिए, जब आप जिस चीज को खुद गलत समझ रहे हैं तो वहां गलत रास्ते में कैसे देंगे? अगर मान लीजिए देने का भी बहुत सारा तरीका है ना। अगर मान लीजिए आपके रिश्तेदार को हम पैसा देंगे, वो जाके शराब पी लेगा, लेकिन रिश्तेदार शराबे पी के जिंदगी तो नहीं गुजारता है। रिश्तेदार कपड़ा भी पहनता है ना। कपड़ा खरीद के ला के दे दीजिए, कि कपड़ा को भी बेच लेगा या शराब शराब जुआ में लगा देगा। अगर मान लीजिए उसके पैर में चप्पल नहीं है, चप्पल खरीद के ला के दे दीजिए। समझ रहे हैं? पैसा देने के बजाय कभी उसको मिठाई ला के दे दीजिए, चावल खरीद के ला के दे दीजिए। वो बेच ही नहीं पाएगा और न इधर उधर गलत इस्तेमाल कर पाएगा। जी अगर उस्ताद, मजबूरी हम है राशन का सामान देते हैं तो वो शादियों में वही खाना सबको खिला देते हैं। मतलब तो बेटी की शादी में भी तो यही सब करते हैं। देखिए, तो ये अब तो मुआशरे उस का एक खाने में जुज, एक हिस्सा उस्ताद, बन चुका उस है कि खाने अब में तो शादी हम के भी मौके आते में हैं। मेहमान नवाजी का मसला आता है। तो अब शादी का एक जो हिस्सा में से ये भी तो आता है कि अगर बेटी की शादी है, खुशी है, अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं, तो खिलाने पिलाने की उनके पास शकत नहीं है। तो उस वक्त से अगर आप नेकी समझ के मदद कर रहे हैं तो इस पे आपको अज्र मिलेगा। हाँ, ये है कि अगर फजूल खर्ची करे तो आप उसको समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, और फजूल खर्ची के चीज के बजाय उनके बच्चियों को गिफ्ट दे दें, कपड़ा खरीद दें। तो इस तरह से भी नेकी कर सकता है इंसान। ये नहीं कि अब हम पैसा हवाला कर दिए, वो जिस चीज में चाहे उड़ाए, ऐसा नहीं है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको कहाँ देना सही है, कहाँ न देना है। लेकिन रिश्तेदार ज्यादा हक रखता है। और मैंने बताया मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। मजबूर है, राशन खरीद के दें, मजबूर है कपड़ा खरीद के दें, पैसा नहीं दीजिए। लेकिन कभी अगर इलाज कराने का मसला हुआ, बीमार हो गया, तो इलाज में दवा खरीद दीजिए। ये भी तो एक सबसे बड़ा ताउन है। जी उस्ताद, समझ में? जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आमीन, आपको भी। उस्ताद, मैंने पूछा क्या मतलब मेरे रिश्तेदार मतलब मुशरिक हैं, मुझे पता है, और हम लोग बोलने से ही नहीं समझते हैं, जानना ही नहीं चाहते। तो उसके पीछे मुझे क्या करना चाहिए? उस पे खर्च करना चाहिए? उसका देखिए, क्या हुक्म है? मुशरिक, देखिए, हत्ता के जी कुरान जी। में आया है। कुरान में आया है कि आपका बाप काफिर क्यों न हो, आपकी माँ काफिर क्यों न हो। जैसे अगर मान लीजिए पूरी फैमिली है, और पूरे जी। फैमिली में से कोई आदमी, बेटा या बेटी मुसलमान हो जाए, तो माँ बाप तो अभी तक हम्म। काफिर ही है ना। तो जी जी। उनके साथ भी कहा है नेकी का अच्छा सलूक अच्छा। करो, उन्हें भी मदद करो। तो अब ये है कि जी। आपके पैसे से जा करके कोई कहे कि हम शिर्क में चढ़ा देंगे, तो फिर वहां सही नहीं है। मदद से मुराद ये हम्म है कि अगर काफिर माँ बाप भी है, तो काफिर माँ बाप खाना नहीं खाते हैं, साबुन और कपड़े नहीं जी। लगाते हैं, जूते और चप्पल नहीं पहनते हम्म हैं, बीमार और इलाज नहीं कराते हैं, घर में अब उनका रहना सहना नहीं होता है, उनको पलंग और जो है मतलब बेड की जरूरत नहीं है, उनके अलमारी और गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसी चीज दीजिए जो वो जा करके शिर्क के रास्ते में खर्च ना करें। लेकिन उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, उनको ताउन करना, इससे मना नहीं है। समझ रहे हैं? उनके गलत कामों में ताउन नहीं जी। करना है। कुरान में कहा, ताउन अलल बिर्र व तक़वा वला ताउन अलल इस्म वल उद्वान। तो जितना भी कुछ हो, उनके साथ हुस्न सलूक को न भूलिए। हो सकता है कि आपका अखलाक को देख के, आपके ईमान को देख के, आपके सही अकीदे को देख के वो खुद सुधर जाए। लेकिन आप बिल्कुल छोड़ देंगे हम्म तो फिर आपकी अच्छाई कबूल कैसे करेंगे? बल्कि बड़ी हिकमत के साथ आप उनको दावत दीजिए, बड़ी हिकमत के साथ अपने अखलाक को बयान कीजिए। डायरेक्ट मत कहिए कि हाँ तुम ये गलत हो, तुम्हारी ये गलत है, ये सही है। कभी कभी किस्से के जरिए, कहानी के जरिए, नबी की कहानी के जरिए, सीरत के जरिए उसको बताएंगे, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हमारी बात भी ये गलत हो सकती है। समझ रहे कि नहीं? जी उस्ताद। ठीक है। जी जी उस्ताद, उस्ताद, जज़ाकल्लाह खैर। हमने भी ऐसा तजुर्बा जज़ाकल्लाह किया खैर। था और हमें उसका अच्छा अंजाम मिला है। हमने हदीस के जरिए समझाने की कोशिश की थी। जी जी, हाँ, तो रिजल्ट देखिए। कहते हैं
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اگر صحیح سے سمجھائیں گے تو کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں آئے گا، بس سمجھانے کا طریقہ ہو، سمجھانے کا وقت ہو، سچویشن ہو. ایسا نہیں کہ اب وہ مشغول ہے، بیمار ہے، وہ جا کر کے اب تقریر شروع کر دے، وہ کیا کریں گے؟ تو حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. علا کل حال بس 1 منٹ باقی رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم باہر ہیں. اطمینان سے انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ قلم کاپی پورے PDF تیار کر کے لائیں گے، اور جو بھی سوالات ہو سوالات نوٹ کر کے لائیے، اور اس وقت پھر انشاءاللہ تشفع کو جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے اس اکٹھا کو، اس اجتماع کو، اس درس میں حاضری کو قبول فرمائیں، اور جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو، طریقہ کو، حدیث کو پڑھا ہے، اسے ہمیں صحیح سے پھر سے مزید پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. آمین. ٹھیک